مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان میں تسلیم صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اللہ رب العزت کا انعام ہے، بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے۔ اجر دوہرا کر دیا جاتا ہے، کئی گناہ کر دیا جاتا ہے، ماحول کو سازگار کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان جو وسوسہ انگیزی کرتا ہے، جو انسان کو مسلمان کو بھٹکاتا ہے، صراط مستقیم سے بہکاتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس ماہ مقدسہ میں اس شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں فتنہ و فساد بھی ہو رہا ہے، لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ کام جو روزے کی حالت میں منع ہے بلکہ ایک مسلمان کا شعار ہی نہیں ہے، لیکن وہ کام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہو رہے ہیں۔ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، لوگ ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لیگ پولنگ بھی کر رہے ہیں۔ اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے جو وسوسہ انگیزی کرتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے مسلمان کو ان گناہوں پر، جب وہ قید کر دیا جائے تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو بہکا رہی ہے؟ نفس ہے، شیطان ہے۔ نفس انسان کے ساتھ ساتھ ہے، شیطان ساتھ ساتھ ہے، وسوسہ انگیزی کرتا ہے، شیطان قید کر دیا گیا۔ یہ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ جب رمضان میں شیطان قید کر دیا جائے تو پھر بہکاتا کون ہے؟ نفس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے؟ ہم جس طرح اولیاء کے لیے سنتے ہیں کہ نفس کشی کی جاتی ہے، اولیاء کرام یہ مقام اور مرتبہ پاتے ہیں، ان نفس پر قابو پا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ نفس کو قابو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ اور بہت سے اسی حوالے سے بہت سے دلچسپ سوالات انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، اور اس بہت ہی منفرد اور دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان آج ایک مرتبہ پھر تشریف فرما ہے ہم سب کی بہت جانی پہچانی، بہت ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں دلوں کی آپ دھڑکن ہیں، کوچوچا شریف کے شہزادے اور علم وہاں کی علامت ہے، ایک ایسی شخصیت جن سے ہم سب کو بہت پیار ہے، حضرت علامہ پیر سید نورانی میاں صاحب اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، الحمدللہ۔ اس انتہائی ذبو حالی کے دور میں بھی اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے، الحمدللہ۔ قبلہ نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ یہ نفس کیا چیز ہے اور شیطان کے بارے میں تو ہم کسی حد تک واقف ہیں، نفس کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، معزز سامعین و ناظرین، اور اس خوبصورت لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے دور و دراز تک سننے والے تمام برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے میزبان مکرم، برادر والا شان، حضرت
صاحبزادہ تسلیم صابری صاحب کا ممنون و مشکور ہوں، جو اس فقیر کو اپنی محبتوں کی چھاؤں میں رکھ کر بارہا یاد فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید دراز رکھے، آمین۔ اور یہ تعلق جو ہے وہ سرحدوں کی حدود سے بالا تر رہے انشاءاللہ۔ آمین۔ آج کا جو عنوان اور اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اسی ایک سوال کے اندر پورا عنوان اس کا سمٹ کے آ جاتا ہے۔ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نفس اور شیطان ہے کیا، اور دونوں میں باہمی فرق کیا ہے۔ جی تو نفس اور شیطان کے تعلق سے اگر میں اپنی گفتگو شروع کروں تو اس لفظ سے کہ نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، دونوں خطرناک دشمن ہیں۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، نفس جو ہے وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ اچھا۔ نفس جو ہے وہ گھر کا بھیدی ہے جو آپ کے اعمال کی لنکا کو ڈھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ہاں، تو یہ دونوں دشمن ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ زاریات شریف میں شیطان کے تعلق سے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہے یہ نہیں فرمایا، کھلا دشمن ہے، کیونکہ یہ خارج، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ باہر سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان میں مومنین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں۔ تو جو یہ جن کی اقسام میں سے ہے، تو جو جن مومن ہوتا ہے اسے شیطان نہیں کہتے، جو کافر ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، صرف اسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ تو شیطان از قبیل جن ضرور ہے، مگر ہر جن جو ہے وہ شیطان نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فرق تو یہ ہے۔ اور نفس جو ہے یہ ہمارا داخل ہے۔ بعض عرفا نے روح کو نفس سے تعبیر کیا ہے، بعض نے دل کو نفس سے تعبیر کیا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تعبیرات پر تو مکمل طور پہ یہیں آ کے سمٹتی ہے کہ یہ ہے اندر کی چیز، یہ باہر کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ان دونوں میں زیادہ ڈینجر کون ہے، زیادہ خطرناک کون ہے، تو میں عرض کروں گا کہ سب سے خطرناک نفس ہے۔ قبلہ یہ نفس ہی تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اللہ وہ عزازیل، ہاں وہ عزازیل جو کیا نام ہے، معلم الملکوت تھا، جنت میں آتا جاتا تھا اور فرشتے اس کا جھولا جھولاتے تھے ایک روایت کے مطابق۔ جو جنت کی بہاریں اپنے اندر سمیٹ چکا تھا، جنت کے ماحول سے واقف تھا، لیکن کیا ہوا، اس کے نفس امارہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ نفس اور شیطان میں اگر بنیادی طور پہ لفظی فرق دیکھا جائے تو نفس نام ہے انا کا، یہ جو میں ہے یہی سب سے خطرناک چیز ہے، اور اسی میں نے اس شیطان کو شیطان بنا دیا، ورنہ وہ کان من الجن، قرآن پاک میں ففسق عن امر ربی، کہ وہ تو تھا جنات میں سے لیکن اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس اللہ کے حکم کی نافرمانی اور حکم عدولی نے اس جن کو مومنین کی صف سے نکال کر کافرین کی صف میں کھڑا کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ بنا دیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ اگر ہم اپنے میں پہ قابو پا لیں تو بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ بات میں کی چل رہی ہے، نفس کی، تو میں اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور دریافت فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی، یہ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ساری زندگی کبھی لفظ میں کا استعمال نہیں کیا۔ کبھی انہوں نے اپنی کسی کلام میں، اپنی کسی گفتگو میں میں کبھی کہا ہی نہیں، کبھی نہیں کہا، اور ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ تعبیرات پر ہوتی تھی۔ جب کہیں میں کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اسے کسی الگ الگ لفظ سے اس کی تعبیر کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ میں نہیں کہتے تھے۔ ایک شخص کو خبر ہوئی کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، وہ کبھی میں بولتے ہی نہیں، تو وہ ذرا بغرات ٹائپ کا تھا، اس نے کہا چلو میں ان سے میں بلوا کے رہوں گا۔ اتفاق سے وہ ان کی محفل میں پہنچا، نماز کا وقت تھا، تو اس نے سوال کر لیا کہ حضور یہ بتائیں کہ شیطان کو، ابلیس کو کس چیز نے شیطان بنایا؟ تو اس نے یہ سوچ کے سوال کیا تھا کہ یہی کہیں گے کہ لفظ میں نے، اس انا نے، کیونکہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ،
آئی ایم بیٹر دین آدم، میں آدم سے بہتر ہوں. اور اس نے دلیل بھی پیش کی تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے ابلیس کو مٹی سے بنایا، انسان کو، آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے. مٹی مفضول ہے، آگ افضل ہے، اس لیے میں بہتر ہوں. تو ابھی تو یہ میں بولیں گے، فوراً بولیں گے. مگر اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے. اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ سائل کی منشا اور مراد سوال میں کیا ہے. جی ہاں. وہ مراد کو سمجھ لیتے ہیں. تو انہوں نے جان لیا اپنے کشف سے اور اپنے علم باطنی سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا. خیر جب نماز ہو گئی اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے ممبر پہ. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ابلیس کو کس چیز نے شیطان بنا دیا، وہ کون ہے جس نے سوال کیا تھا؟ تب تک وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا وہ میں نے سوال کیا تھا. کہا بس اسی میں نے اسے شیطان بنا دیا. اللہ بھائی اسی چیز نے اسے شیطان بنا دیا، بغیر میں کہے کام انہوں نے چلا دیا. واہ واہ واہ، کیا بات. تو اچھا قبلہ، میں یہ پوچھا، اچھا یہ شیطان جو نفس ہے یہ انسان کے ساتھ بھی ہے اور جن کے ساتھ بھی ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے نفس؟ جی فرشتوں کے ساتھ نہیں. دیکھیے ہاں یہ جتنی بھی یہ جو مخلوقات ہیں، اگر ہم اس میں کریں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شہوت دونوں دیا. شہوت ظاہر ہے نفس کی تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان کو شہوت اور عقل دونوں دیا. فرشتوں کو اللہ نے شہوت نہیں دی، صرف عقل دی. ٹھیک ہے. اور شیطان کو جو ہے اس کو بھی دونوں دیا. اس کے پاس بھی عقل ہے، شہوت ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے شہوت سے محفوظ و معمون رکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی عارضی یا کسی اس سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے. تو دراصل یہی جو میں ہے نا، اسی میں کو عرفا نفس سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اسی نفس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، اور ایسا بنا دیا کہ یہ نفس ہی شیطان کا ساتھی بن گیا. کیونکہ شیطان بندوں کو بہکاتا ہے، نفس شیطان کو بہکاتا ہے. اللہ نفس شیطان کو بہکاتا ہے. اور دونوں کے بہکانے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے. شیطان خارج سے حملہ کر کے بہکاتا ہے، نفس اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنے وسوسوں کے ذریعے اسے بہکاتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ طے ہوا نفس اور شیطان. قبلہ یہ طے ہوا کہ نفس جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے اور شیطان جو ہے وہ ایک خارجی طاقت ہے جو وہ حملہ آور ہوتی ہے. تو نفس جو ہے وہ شیطان کھلا دشمن ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. شیطان اجتماعی فتنہ و فساد چاہتا ہوگا، لیکن نفس کو اس سے مطلب نہیں ہوگا کہ وہ اجتماعی طور پر فساد پھیل رہا ہے یا نہیں. جس کے ساتھ ہے نفس اس کو برباد کرنا چاہتا ہوگا. یہ ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. اس کا پہلا نشانہ وہی ہوتا ہے. جی ہاں، اس لیے کہ اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. جی بالکل بالکل. تو ان کا ایک باقاعدہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے، خارجی اور جو اندرونی نفس ہے اور شیطان یہ گٹھ جوڑ کرتے ہیں انسان کو خراب کرنے کے لیے. بالکل بالکل. ان کا یہ نفس جو ہے وہ شیطان کا ایسا ہمراہی اور ایسا ساتھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نفس کا وسوسہ جو ہے وہ انسان کو جادہ مستقیم سے الگ ضرور کرتا ہے، مگر یہاں اگر تھوڑا سا اعتباری فرق دیکھا جائے نفس اور شیطان میں، تو شیطان کا کام کیا ہے کہ نفس جس چیز سے بہکا رہا ہے اس چیز کو بندے کے لیے خوبصورت پیش کر دینا، یہ شیطان کا کام ہے. اللہ اسے مزین و مسجع کر دینا، مرقع کر دینا، سجا دینا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے مدلل اور مبرہن کر دینا. کہ نفس نے جیسے کہا کہ جو ہے وہ روزہ تو نے رکھا ہے، یہ میں رمضان کے روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی نیکی کی بات کر لیں. نماز جیسے آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب نفس نے نماز سے آپ کو بہکایا اور کہا کہ کیا نماز نفل پڑھے گا، اس سے اچھا یہ ہے کہ تو تسبیحاں پڑھ لے، اس میں بھی تجھے ثواب ملے گا. تو کبھی کبھی نفس یہ بڑا شاطر دشمن ہے. نفس اتنا شاطر دشمن ہے کہ یہ جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کو نیکیوں کی بھی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی منشا یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑی نیکی سے گھٹا کر تجھے چھوٹی نیکی کی طرف مائل کر دیں. اب یہاں شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس چیز کو مزین کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، دلائل و براہین کے ذریعے اس پر وہ کر دیتا ہے. جیسے 2 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک،
دو عالم بیٹھے ہیں، ایک عالم کے نفس میں انا ہے، ایگو ہے، اور اس نے اپنے ایگو کے مطابق جو ہے اپنے تفوق اور اپنے تبحر علمی کا مظاہرہ کیا، اپنی برتری کا. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو نفس نے اپنا کام کیا، نفس کا کام ختم ہو گیا. لیکن شیطان وہاں بہکانے آتا ہے. وہ اس کام کو، اس تفوق کو جو ہے، اس تفوق کو دلیل کے ذریعے مبرہن کرتا ہے. دلائل کیا دیتا ہے کہ دیکھ تیرے پاس علم زیادہ ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو جو اپنے علم کی سربلندی چاہ رہا ہے اپنے مد مقابل کے سامنے، دراصل یہ تو بھٹک نہیں رہا ہے، تو وہی کر رہا ہے جو اللہ نے کہا ہے. تو شیطان کا کام ہے نفس کے بہکاوے کو مبرہن کرنا، مدلل کرنا. یہی کام نفس نے عزازیل کے ساتھ کیا کہ جب نفس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو وہ یہ دعویٰ کر کے ہٹ گیا. نفس دلیل نہیں پیش کرتا، نفس صرف دعویٰ کرتا ہے. شیطان دلیل لاتا ہے کہ تو بہتر اس لیے ہے کہ اللہ نے تجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. تو کسی گناہ، میں سمجھ گیا، بالکل، بہت اچھا. جی، بہت اچھی طرح آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا. اور بہت اچھا، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن ایک میری بھی اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے بس یہ ایک سوال پوچھ کے میں پھر موضوع پر آؤں گا. قبلہ، یہ انسان کے ساتھ جو نفس ہے وہ انسان کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا، تو یہ جو برائی کا نمائندہ ہے تو انسان کے ساتھ بھلائی کا نمائندہ بھی کو پیدا کیا گیا ہے، یا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ضمیر جو ہے وہ دل کی آواز ہے، اور یہی جب نفس کی تابع ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بد ضمیر ہے، بے ضمیر ہے، بے غیرت ہے. اس پر میں انشاءاللہ تعالی جب میں ابھی گفتگو آگے بڑھا کر کے میں عرض کروں گا. میں یہاں یہ کہہ دوں کہ نفس جو ہے جب تک شیطان کا ہمراہی ہے، شیطان کے ساتھ ہے، تب تک تو وہ ہمیشہ آپ کو برائی کی دعوت دے گا. لیکن یہی نفس اگر شیطان سے اس کی مفارقت ہو جائے، دوری ہو جائے، اور یہ نفس آپ کے دل کے قریب ہو جائے اور شیطان کا رقیب ہو جائے، تو پھر یہ آپ کو بھلائی کی دعوت دے گا. اللہ تعالیٰ نے نفس کو انسان کے ساتھ رکھا ہے، یہ اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ نے ایک شیطان یعنی نفس اور ایک ملکوتی ذات یعنی فرشتے کو بھی انسان کے ساتھ رکھا ہے. وہ فرشتہ اسے نیکیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. اسی لیے جب بندہ نفس سے ٹکراتے ہوئے نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر یہ ملکوتی صفت اس لیے آئی کیونکہ اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی کو ہم اور وہ فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اسی کو ہم اپنا ہمزاد کہتے ہیں. ہمزاد جو کہا جاتا ہے، ہمزاد جو کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پیدا ہوا. جیسے جس کو ہم انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں ٹوئنس. تو یہ ٹوئنس ہوتا ہے، یعنی یہ ہمزاد ہے، ہمارے ساتھ آیا. ایسا نہیں کہ ہماری ولادت کے بعد نفس ہمارے اندر آیا، وہ ہمارے ساتھ آیا ہے اور ہمارے ساتھ ہی جائے گا. موت بھی اسی نفس پہ آنی ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. جی، کل جسم ذائقۃ الموت نہیں کہا کہ ہر جسم کو پر موت آنی ہے یا ہر روح پر موت آنی ہے، بلکہ ہر نفس پر موت آنی ہے. تو نفس ہی ہمارے ساتھ آیا ہے فرام دا بگننگ، اور یہ ہمارے ساتھ جائے گا قبر میں. اسی پر موت طاری ہوگی، یہی فنش ہوگا، یہی فانی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمزاد جو ہے وہ اگر آپ کو برائی کی طرف آمادہ کر رہا ہے تو وہ شیطان کا نمائندہ ہے، اور اچھائی کی طرف بڑھا رہا ہے تو وہ فرشتے کا نمائندہ ہے. یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وجہ یہی ہے کہ جب ہم جو برائیاں دیکھتے ہیں، میں نے جو انٹرو میں آغاز کیا کہ ہم رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی جو برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب پھر یہی ہوا، ہم آپ کی گفتگو سے سمجھے کہ وہ نفس جو وہ ساتھ ہے وہ تو قید نہیں ہوا، وہ بہکا رہا ہے. جی دیکھیں، میں یہاں بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت پیاری بات. میں یہاں یہ بات ضرور ایڈ کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ایک ایسا ماہ پاک عطا کیا، ماہ رمضان، جس میں سلسلۃ الشیاطین، جس میں شیطان کے پیروں میں بیڑیاں، زنجیریں لگ جاتی ہیں. اب یہ بات طے ہے کہ اس کا رمضان کا چاند نکلنے سے لے کر شوال کے چاند نکلنے تک شیطان مفلوج ہو چکا ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا.
لیکن یہ شیطان ایسا ہے۔ کھلا دشمن ہے کہ اس سے پہلے کہ رمضان آوے وہ نہ ہمارے نفس کے ساتھ جڑ کے ہمارے نفس کو اتنا وہ پراگندہ کر چکا ہوتا ہے، اتنا بے حیا و بے غیرت بنا چکا ہوتا ہے، گویا وہ اپنا جانشین بنا کے جاتا ہے کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، قید ہو جاؤں گا، لیکن میری جانشینی کا حق تمہیں ادا کرنا ہے۔ تو اب رمضان میں اگر اللہ اکبر، رمضان میں اگر کوئی بدبختی کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، یا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے نفس امارہ کی اتباع کر رہا ہے۔ وہاں یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ شیطان نے اسے بہکا دیا۔ ہاں، بئی معنی کہنا درست ہے کہ نفس خود ایک شیطان ہے، نفس خود ایک شیطان ہے، وہ ایسا شیطان ہے جو انسان کے ضمیر میں ہے، اس کے اندر ہے، تو وہ آپ کو بہکا رہا، اسے کسی قسم کی قید نہیں ہے، وہ ہر طرح کی قید اور پابند سلاسل سے پاک ہے وہ۔ تو یہ ایک بنیادی اچھا قبلہ، ہم ہم ایک تصوف میں ایک اصطلاح پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بزرگوں سے کہ نفس کشی، یعنی نفس کو مار دینا یا نفس کو قابو کر لینا، یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اور یہ نفس کشی سے مراد کیا نفس کو مارنا ہے یا اس کو قابو کر لینا ہے؟ کیونکہ نفس تو جب انسان مرتا ہے تب مرتا ہے، تو اس کو کیا قابو کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تصوف کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیمیائے سعادت ہو، احیاء علوم ہو، رسالہ قشیریہ ہو، مثنوی شریف ہو، لطائف اشرفی ہو، آپ کو نفس کشی کے حوالے سے یہ بات سب میں ملے گی کہ مخالفت نفس جو ہے، یہی نفس کو کچلنے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ نفس کو اپنا تابع بنانے کے لیے بجائے یہ کہ اس کا ہم تابع بنے، سب سے مضبوط ہتھیار مخالفت نفس ہے، نفس کی مخالفت کرنا، اسی کو نفس کشی کہتے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں بہت لکھا ہے، بلکہ میں یہاں ان کو بھی کوٹ نہیں کروں گا، ان کے استاذ جنہیں حضرت سرکار مولانا جلال الدین رومی اپنا استاذ مانتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے 2 مصرے میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نفس نتواں کشت الا باس چی، خنجرے خاموشی و شمشیر و جو، نیزے خنجرے خاموشی و شمشیر جو، نیزو تنہائی ترکے ہجو۔ یعنی نفس قطعی جو ہے وہ کچلا نہیں جا سکتا مگر ان چیزوں سے۔ 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک، خاموشی کا خنجر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من سمیتا نجا، وفی روایت من سکتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اگر آپ کو اپنے نفس کو کچلنا ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان پہ قابو پائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں کی 2 تالو کے بیچ میں اور 2 ٹانگوں کے بیچ میں اللہ نے جو چیز رکھی ہے، اے بندے اگر تو نے اس پہ قابو پا لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اس پر قابو پانے کی ضمانت حاصل کر لی تو میں عزت رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ایک وہ جگہ جو 2 تالو کے بیچ میں ہے، بے ہڈی کا گوشت، وہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں مقید ہے لیکن بے قابو ہے، اور 1-2 ٹانگوں کے بیچ میں جو ہماری عفت و عزت اور ہماری پاسداری کی ضامن ہے۔ ان دونوں چیزوں پہ قابو پانا یہ نفس کی مخالفت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اگر آپ غور کریں صاحبزادہ صاحب تو اسی زبان کے ذریعے اس کے نشتر کے جو تیر نکلتے ہیں وہ بسا اوقات تلوار اور تیغ و تبر سے بھی کئی گنا زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ گالیاں اسی زبان سے ہم دیتے ہیں، گالیاں اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، ہجو اسی زبان سے، کسی کو برا بھلا کہنا اسی زبان سے۔ یہ زبان جو ہے اسے ہمیں اپنے قابو میں کر لیں۔ کسی عربی مفکر نے کہا تھا کہ ضمیرک و عقلک سلطانک ولیس لسانک و ہواک، فربط لسانک بعقلک وجعل ضمیرک رقیب ہواک۔ یعنی تیرا ضمیر، تیرا دل اور تیری عقل یہی تیرا سلطان ہے، یہی تیرے مالک ہیں، نہ کہ تیری خواہش اور تیری زبان۔ تو اپنی زبان کو فربط لسانک بعقلک، اپنی زبان کو عقل سے جوڑ دے،
اور اپنی خواہش کو اپنے ضمیر کا دشمن بنا دے، اپنے نفس کا دشمن بنا دے، یہ تیری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے جو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی نفس کشی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر وہ ہتھیار ہے جس سے تو اپنے نفس کو کچل سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا شمشیر جو، بھوک کی تلوار، آپ ذرا غور کریں، اللہ، بھوک کی تلوار، شمشیر جو، بھوک کی تلوار، یہ بھی بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کسی کے پاس اگر استطاعت ہے اور وہ تم میں جوان ہے، یا معاشر الشباب، حضور نے جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جوانوں، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، پیسے ہیں، تو پہلی فرصت میں تم شادی کر لو، نکاح کر لو، تاکہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اور اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، تم شادی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن استطاعت نہیں ہے، تو فَلْيَصُمْ، تو وہی فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر تم استطاعت نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم روزے رکھو، اپنے نفس کو بھوکا رکھو۔ یہ بھوک جو ہے اور بھوک کی شدت، یہ وہ ہتھیار ہے جسے فرید الدین عطار نے شمشیر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ بھوک نفس کشی کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نیزہ تنہائی و ترک ہجوم، یہ تیسری چیز فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تیسری چیز کی طرف آؤں، کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے، آپ ذرا غور کریں یہ کتنی بڑی تربیت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی فرما رہا ہے کہ اس نے ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے کہ اگر ہمارا نفس سرکش ہو گیا ہو، بدبخت ہو گیا ہو، تو ہم اسے بھوک کی تلوار سے، اسے روزے کی تلوار سے اسے صحیح کر دیں، اسے ٹھکانے لگا دیں۔ اب اگر اس ماہ پاک کا ہم احترام نہ کر سکیں، اس کا احتساب نہ کر سکیں، اور ہم اسی طرح نفس کے تابع ہوتے ہوئے اس کے پیچھے اس کو فالو کرتے رہیں، تو پھر ہم نے اس ماہ کی نہ قدر کی نہ اس کی عزت کی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا تربیتی کیمپ عطا کیا، تربیت گاہ عطا کی ہے رمضان کے نام پر، جس میں ہم اپنے نفس کی سرکشی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تیسری بات جو فرید الدین عطار نے نفس کشی کے حوالے سے کی، وہ فرمایا کہ نفس کو توڑنے کے لیے نیزہ تنہائی اور ترک ہجوم، یعنی بھیڑ بھاڑ سے دور رہ کر تنہائی کے نیزے سے بھی تو اپنے نفس کو توڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ، خلوت، جسے ہم خلوت کہتے ہیں، صوفیہ کی زبان میں جسے عزلت کہتے ہیں، عزلت کہتے ہیں، یعنی یہی زہد کی پہچان ہے کہ بندہ اس وقت تک زاہد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جلوت سے نکل کے خلوت میں نہ جائے، جب تک وہ اپنے لیے کوئی ایسا وقت مختص نہ کرے جس میں وہ اور اس کے رب کے سوا کوئی تیسرا نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لم یسعنی ملک مقرب، میرے لیے اللہ کا ایک خاص وقت ہے جب میں وہاں ہوتا ہوں تو نہ کوئی انسان میرے ارد گرد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مقرب فرشتہ جبرائیل بھی میرے آس پاس نہیں ہوتا۔ اور یہ لذت قرب جو ہے یہ بہت بڑی لذت ہے۔ اسی لذت کو حاصل کرنے کے، یہ لذت جس کو مل جاتی ہے وہ دنیا کے فریب سے بہت دور ہو جاتا ہے، لذت قرب۔ تو نفس کا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے قرب کی لذت سے محروم رکھے، اسی لیے نفس بہت قریب رہ کر آپ کا کھلا دشمن بن کے اپنے ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور لذت قربت مولا سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ مگر وہیں اللہ کا فضل دیکھو، سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی رگے جا سے زیادہ قریب ہوں، یعنی نفس جتنا قریب ہے ہم سے، اس سے کہیں زیادہ میرا مولا ہم سے قریب ہے۔ تو ادھر ایک طرف شیطانی طاقت کی نمائندگی نفس کے ذریعے ہو رہی ہے، اور دوسری طرف رحمانی طاقت کی نمائندگی ہمارا وہ ضمیر جو جس کا کعبہ ہمارا دل ہے، جس پر انوار کی تجلیات برس رہی ہیں، اور جو بار بار یہ کہہ رہی کہ نفس کے دامے فریب میں مت آ، بلکہ اسے تنہائی، عزلت، خلوت اور ترک دنیا کے ماحول میں جا کر ایسی جگہ بیٹھ جا جہاں صرف تو رہے اور تیرا مولا رہے۔ حضرت سرکار نقشبند، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
3 ہی چیز ایسی ہیں میری زندگی میں جنہوں نے مجھے راحت بخشی ہے اور جن سے مجھے راحت ملتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر تجھے راحت حاصل کرنا ہے تو اللہ کے گھر چلا جا. اب یہاں صوفیہ کی اصطلاح میں جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا گھر، تو اس سے مراد سے مسجد نہیں ہے. وہ اپنے دل کو ہی اللہ کا گھر بنا لے. قلب المؤمن عرش اللہ، یعنی خلوت میں چلا جا، اللہ کے گھر جا، وہاں تجھے سکون ملے گا، وہاں راحت ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ ممکن نہ ہو تو کسی کامل شیخ کی قربت و صحبت میں بیٹھ جا، وہاں بھی نفس جو ہے وہ تجھ پہ حملہ نہیں کر پائے گا. ایک اللہ کے گھر میں حملہ نہیں کر پائے گا، اور دوسرا کامل پیر کی صحبت میں بھی جو نفس ہے وہ بالکل بیکار نظر آتا ہے، بالکل مفلوج نظر آتا ہے تمہارے سامنے. اور تیسری چیز فرمائی تنہائی. تنہائی، اکیلا پن، جو خوشبختی سے ماہ رمضان میں اس کووڈ-19 کی وبا میں ہم لوگوں کو نعمتیں غیر مترقبہ کے طور پہ مل گئی ہے، کہ حالات نے ہمیں اتنا تنہا کر دیا ہے کہ اب اس تنہائی میں اگر ہم قرب مولا حاصل نہ کر سکے تو پھر کہاں حاصل کریں گے. آگے فرماتے ہیں اور چوتھی جگہ ہرگز مت جانا، وہ ہلاکت ہے. جی ہاں، تو آگے چوتھی جگہ آگے فرماتے ہیں کہ اور چوتھی جو جگہ ہے وہ ہلاکت ہے. ہلاکت ہے. چنانچہ فرمایا العافیت فی العزلہ، کہ عافیت اور سکون جو ہے وہ صرف تنہائی میں ہے. تو یہ جو ہتھیار میں نے بتایا کہ خاموشی کا خنجر ہو، یا پھر بھوک کی تلوار ہو جیسا کہ فرید الدین عطار نے فرمایا، یا پھر تنہائی کا نیزہ ہو، یہ وہ ہتھیار ہے جن سے تم نفس کشی کر سکتے ہو. یہ بھی نہ اگر میسر ہو تو شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ جا، کسی اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جا. یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو جا کہیں تنہا چلا جا، جہاں تیرے رب کے سوا کوئی تیرے ساتھ نہ ہو. انشاءاللہ تعالی وہاں جو رب کی قربت کا فیض ہے، جو اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اگر تو اس کے تجلیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو تو اپنے نفس کو ان تمام آلائش سے دور کر کے ترک دنیا کر لے. پھر انشاءاللہ تعالی وہاں رحمانی طاقت کے سامنے نفس کی شیطانی طاقت بالکل نہیں ٹکے گی. صحیح جی ٹھیک. اچھا قبلہ، یہ تو نفس کو قابو کرنے کا، اور جو آپ نے تنہائی کا بھی فرمایا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں ہم کہیں نکل جائیں اور سب کچھ چھوڑ کر. اس سے مراد یقیناً آپ کی یہی ہے کہ دن کا کچھ حصہ ہم اس طرح سے گزاریں کہ جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، ہم ہوں، ہمارا رب ہو، بس وہ وہاں پر اس طرح کے لمحات گزاریں. یقیناً آپ کی مراد یہی ہے. اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو نفس کو قابو کیا جائے. نفس اور شیطان کی یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے، اس کو کسی طرح سے توڑا جا سکتا ہے؟ ان کا جو تعلق ہے اس کو کسی طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو نفس اور شیطان مل کر انسان کو بہکاتے ہیں وہ ختم ہو جائے، یا قابو کرنا ہی علاج ہے؟ نہیں، قابو کرنا یہ ایک بہت مضبوط ہتھیار ہے، اور جو ہتھیار میں نے عرض کیے وہ ایک طریقے ہیں. لیکن مفارقت ان دونوں میں ہونا یہ ایک صحت مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے. بظاہر جسم صحت مند ہے، مگر انسان کا ضمیر بیمار ہے. اب اسے ہم صحت مند کرنا ہے تو یہ جو دوستی ہے نفس کی شیطان کے ساتھ، اس دوستی کو توڑنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک یہ دوستی، اور ٹوٹ سکتی ہے، ہاں یہ ٹوٹ سکتی ہے، بالکل ٹوٹ سکتی ہے، اور ٹوٹتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک یہ دوست ہیں تب تک وہ نفس امارہ ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ ہمیشہ برائی کا حکم دے گی، برائی کی طرف آپ کو آمادہ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ساتھی ہے، اس کا جو رفیق ہے، وہ اسے اچھائی کی طرف آمادہ ہونے نہیں دیتا. تو بظاہر ہمیں شیطان کو پیچھے کرنے کے لیے اپنے اندر کے شیطان، اپنے ہمزاد، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے. یہ وہ نفس ہے جو انسان کو بار بار برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اب اسے اگر آپ کو اس کی دوستی کو توڑنا ہے تو پھر آپ کو ان ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے گا.
آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے نفس کی مخالفت کرنا پڑے گا، آپ کو نفس کی شہوتوں کے دامے فریب سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس امارہ کو بدلنا چاہتا ہے اور اسے نفس مطمئنہ بتدریج بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ تمام صوفیاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر ہتھیار اٹھانے سے پہلے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے کردہ گناہوں سے توبہ، جسے ہم استغفار کہتے ہیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، یعنی جو تم نے کیا ہے ماضی میں اس سے رجوع کرو، اس کے بعد توبہ کرو۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو توبہ کر لو، دراصل وہ توبہ نہیں ہے، وہ استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ استغفار نام ہے اپنے پچھلے گناہوں سے رجوع کرنے کا، معافی مانگنے کا، اور توبہ نام ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد کا۔ اللہ، بے شک، واہ۔ نفس لوامہ کا معاملہ یہ ہے کہ نفس امارہ میں تو ہر بری چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اچھی بناتا ہے شیطان۔ نفس نے برائی دکھائی، شیطان نے اس برائی میں اچھائی دکھائی۔ نفس نے دنیا دکھایا، شیطان نے دنیا کو آپ کے لیے مزین کر دیا۔ نفس نے آپ کو میک اپ کا ڈبہ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ لگاؤ، شیطان نے کہا کہ صرف اپنے شوہر کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی لگا سکتے ہو تاکہ تم اچھی دکھے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، یہ چیز چل رہی ہے۔ اب نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ آپ کی بتدریج جو ہے وہ آپ کی مشق اس بات پہ کرا رہا ہے کہ اب تمہیں نیکی کی طرف پیش قدمی کرنا ہے۔ یعنی نفس لوامہ بذات خود نیک نفس نہیں ہے، لیکن نیکی کی طرف آپ بڑھانے کے لیے ایک مضبوط زینہ ضرور ہے۔ اس کے بعد تیسرا نفس ہے کہ اب ہم نیکی کریں گے، برائی کی عادتیں ختم ہو گئیں، اب نہ برے خیال میرے دماغ میں آ رہے ہیں نہ کچھ آ رہے ہیں، اب ہم نیکی کی طرف ہم آمادہ ہو رہے ہیں، اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ساری نیکیاں کریں گے۔ اس سے بتدریج عروج کرتے ہوئے، سلوک کرتے ہوئے آپ کا نفس لوامہ سے بڑھ کر نفس مومنہ ہو گیا، یعنی مومن نفس ہو گیا۔ اب جب مومن نفس ہو گیا تو مومن کی صرف ایک ہی پہچان ہے کہ اللہ جس سے راضی ہے ہمیں وہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور عبادت نام ہے اللہ کی رضا کا۔ تو اب اللہ جس سے راضی ہے ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ نماز اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ اللہ راضی ہے، زکوٰۃ اس لیے دینا ہے کیونکہ اس سے اللہ راضی ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے پیش قدمی کرتے کرتے آپ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ نفس مومنہ سے بڑھ کر نفس راضیہ بن گیا، جس کی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس مطمئنہ بننے سے پہلے نفس راضیہ بنا، نفس راضیہ بنا، یعنی اب آپ کی جستجو اور آپ کی تلاش اور آپ کا ہدف صرف ایک ہے، ہاؤ ٹو پلیز آلمائٹی اللہ، ہاؤ ٹو پلیز آلمائٹی اللہ، بیکاز وی کیم ان دس ورلڈ to please Almighty Allah, so our only one intention and goal just to please Almighty Allah. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اب اسے راضی کرتے 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 منزل بمنزل تدریج بتدریج ہم بندہ وہاں پہنچ گیا جو اس کا پانچواں نفس ہے، جسے ہم نفس مرضیہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ نفس مرضیہ کیا ہے؟ نفس راضیہ اور مرضیہ میں فرق یہ ہے کہ نفس راضیہ میں بندہ اپنے مولا کی رضا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نفس راضیہ ترقی کر کے جب نفس مرضیہ بن جاتا ہے تو مولا اپنے بندے کی رضا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کو سبحان اللہ، جس کو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ واہ، یہی بندے کا مقام رضا ہے، بندے کا یہی مقام رضا ہے، اسی کو مقام تسلیم کہتے ہیں۔ اور یہ جو مقام تسلیم و رضا ہے یہ صدیقین کا خاصہ ہے، اور صدیقین کا جو درجہ ہے یہ نبوت سے کم ہے اور ولایت سے اوپر ہے، جن کو اولیاء صدیقین کہتے ہیں۔
بے شک، جنہوں نے بے شک۔ اپنی رضا کو خدا کی رضا میں ایسا فنا کر دیا کہ اب وہ خدا کی رضا کی متلاشی نہیں بلکہ خدا ان کی رضا کا متلاشی، خدا ان کیا کی رضا واہ واہ، کے مطابق سبحان جو ہے وہ فیصلے کر رہا کیا ہے۔ بات، بہت اور جب خوب۔ بندہ مقام مرضیہ پہ پہنچ جاتا ہے تو دشت کربلا میں پھر کیا دکھاتا ہے؟ ہائے ہائے، ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ اب اپنے بندے کی خوشنودی میں اپنے بندے کو صاحب تصرف بنا دیتا ہے کیا بات، کہ بندہ اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو یہ ہو جائے، مسکرا دے تو یہ ہو جائے، غضبناک ہو جائے تو یہ ہو جائے۔ لیکن مقام راضیہ اور مرضیہ میں فرق یہ ہے کہ مقام راضیہ میں بندہ مقام صبر و استقامت پر رہ کر اپنی کرامت دکھا سکتا ہے، دکھاتا ہے، لیکن جب بندہ مقام راضیہ سے بڑھ کر مقام مرضیہ پہ، نفس مرضیہ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی کرامتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ واہ واہ، پھر وہ رب کے کیا، وہ اس مقام رضا پہ پہنچ جاتا ہے کہ اے مولا جب تیری رضا اس میں ہے کہ کربلا میں میرے بچے شہید ہو جائیں بھوکے پیاسے، تو تیرے حسین کی بھی رضا بھی میں بھی یہی ہے کہ جب تیری رضا میں یہ ہے تو میری رضا بھی تیری رضا کے ساتھ ہے۔ کیا بات، یہ بڑا سبحان اللہ۔ سخت موقع ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے لیکن آپ اختیار نہیں دکھا رہے ہیں۔ صحیح، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ تلوار زمین پہ گاڑ دیں تو زمزم نکل آوے، لیکن ہائے ہائے، آپ ایسا نہیں کر کیا، رہے۔ اپنے سبحان اختیارات کو اپنے مولا کی بارگاہ میں سپرد کر دینا کمال سپردگی اور تسلیم کے ساتھ، اسی لیے اس ہائے کو مقام رضا کہا جاتا ہے۔ واہ اور واہ، جب بندہ اس مقام مرضیہ پہ پہنچ جاتا ہے تو مقام غوثیت، مقام ابدالیت، مقام قطبیت پر فائز ہوتا ہے، اور پھر ترقی کرتے 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 آواز آتی ہے کہ اے بندے کا نفس، تو نے اپنا سفر جاری کیا، نفس امارہ سے شروع ہوا، نفس لوامہ، وہاں سے نفس مومنہ، وہاں سے نفس راضیہ، وہاں سے نفس مرضیہ، اب تیرا نفس جو ہے وہ شیطان کے دامے فریب سے ایسا آزاد ہو چکا ہے کہ وہ نفس امارہ یا لوامہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ بن گیا ہے۔ اب تو نفس کا تابع نہیں بلکہ تیرا نفس تیرا تابع ہے۔ اب تو نفس کا بندہ نہیں بلکہ تیرا بندہ خود تیرا اپنا نفس ہی تیرا بندہ ہے۔ تو نفس کو اپنا بندہ بنا لینا یہی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی بالکل، اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑی پہچان ہے میرے دوستو۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن فادخلی، کہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، اپنے رب کے بندوں میں شامل ہو جا راضی اور مرضی ہوتے ہوئے، اور بے شک وہیں آ جا جہاں کے لیے تجھے بنایا گیا ہے۔ کیا بات، تو یہ کسی بھی بندے کے نفوس کی معراج یہیں سے ہوتی ہے۔ جی واہ۔ اچھا، اگر قبلہ یہ نہ ہو، یعنی جیسے دنیا نفس کی تابع ہو جائے، یہ تو آپ نے ان لوگوں کی، ان صدیقین کی، ان اولیاء کی، ان اغواس، ان ابدالوں کی، اقطاب کی شان بیان کی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، انہیں نفس راضیہ اور مرضیہ بنا دیا۔ اگر نفس کنٹرول نہ ہو پایا، نفس کے تابع رہا انسان، بلکہ پوری دنیا اگر نفس کے تابع ہو جائے تو یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے، اور شیطان کی گٹھ جوڑ جب شیطان کا نفس کے ساتھ ہو جائے تو یہ تو تباہی اور ہلاکت ہے۔ بالکل بالکل، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو انسان کے دو خطرناک دشمن ہیں، ایک شیطان جس پر تفصیلی کلام ہوا، ایک نفس جو نفس امارہ ہے۔ جی، لیکن اگر انسان دنیا کے تابع ہو جائے اور دنیا نفس کے تابع ہو جائے، یعنی آپ کا نفس جو ہے وہ دنیا کے تابع ہو جائے، ایسی صورت میں نتیجہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پھر یہ دنیا جو ہے، جس دنیا میں آپ ہیں، یہ آپ کا تیسرا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کے دشمن تو بظاہر دو ہیں، لیکن جب آپ کا نفس ہی آپ دنیا کا تابع ہو گیا تو دنیا نے بھی آپ کے دشمنوں میں اضافہ کیا، اور وہ خود بذات خود آپ کا سب سے بڑی دشمن بن گئی دنیا۔ جی ہاں، یہ سب سے خطرناک نتیجہ اس سے نکل کے آتا ہے۔ اور جب دنیا نفس کی تابع ہو جائے اور نفس دنیا کا تابع ہو جائے تو پھر یہ دنیا جو ہے اس کی جو یہ جو انجمن آرائی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ
آپ کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ پاک نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نظر فریب بنا دی گئی دنیا، لوگوں کے لیے دنیا کی محبت کو نظر فریب بنا دیا گیا، اور شہوات کی محبت کو، شہوات الحب یعنی لسٹ کی محبت کو، آپ کے جو ڈیزائر ہیں، آپ کے جو ایمبیشنز ہیں، ان کی محبت سے دنیا آپ کو مزین کر دی گئی، آپ کے لیے مزین کر دی گئی، نظر فریب بنا دی گئی۔ اب وہ شہوات کون کون سی ہیں جو دنیا کا کام کر رہی ہیں، یعنی دنیا تو دشمن بن گئی، اب اس کی دشمنی کو مزید کہتے ہیں نا کہ وہ آگ میں تیل ڈالنے والا کام جو کرتی ہیں، وہ یہ 6 چیزیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہماری دن بدن دشمن بنتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حب الشہوات من النساء، پہلا نام لیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا، عورتوں کی محبت کی جو شہوت ہے، ایک تو محبت ہے وہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس محبت کی جو شہوت ہے، جسے ہم لسٹ کہتے ہیں، جسے ہم ہندی زبان میں واسنا کہتے ہیں، جسے ہم جسے ہم ڈیزائر کہتے ہیں، وہ اتنی ڈینجر چیز ہے، ہوس جس کو ہم ہوس، ہاں یہ جو ہوس ہے دنیا کی ہوس، اس میں جو عورت کی جو حب کی ہوس ہے وہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اسے شیطان کے زمرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ہمیں اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہوت دی ہے، لیکن اس شہوت سے بچنے کے لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ اللہ نے شہوت جانوروں کو دی ہے، انہیں عقل نہیں دی ہے، اسی لیے وہ کہیں بھی اپنی شہوت کی پیاس بجھا لیتے ہیں، اپنی ہوس کی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اپنی عقل بھی دی ہے تاکہ وہ شہوت کا صحیح استعمال کریں۔ ان کے لیے حلال و حرام متعین کیے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی ہوس کو مطمئن کرنا ہے تو اللہ نے اس کا جائز طریقہ رکھا ہے کہ تم نکاح کر لو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بے شک جو خاتون پسند آ جائے، مثنا وثلاث ورباع۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر آج کے اس دور میں، کہ سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح ناجائز تعلقات میں مزید سے مزید تر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ یہ بھول گئے کہ یہ ہماری نظر کا فریب ہے۔ ہم اس فریب میں جو نفس نے ہمارے لیے کھدائی کی ہے، شیطان نے اس دنیا کو ہمارے لیے مزین کر دیا ہے، اور ہم اس میں اتنا کھو گئے کہ ہم کس لیے آئے تھے، اپنا مقصد حیات ہی بھول گئے۔ دوسری جو شہوت ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسے حب نہیں شہوت کہا، وہ ہے بنین، یعنی بچوں کی ہوس۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہوس سے تعبیر کیا ہے۔ محبت کا تقاضا صرف اتنا ہے، محبت کا تقاضا صاحبزادہ صاحب صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں لائق و فائق بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں، ان کی بہترین اسلامی تربیت کریں، انہیں 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز سکھائیں، 12-13 سال کے ہو جائیں تو روزے کی تعلیم دیں، انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں دین کا سچا سپاہی بنائیں۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے، ہوس کا نہیں۔ لیکن جب کسی کی محبت اس غائب درجے کی اپنے بچوں سے ہو جائے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرنے لگے، ایسی محبت جو آپ کو اس دنیا کے فریب میں مبتلا کر دے، اس محبت کو اللہ نے محبت نہیں، اسے ہوس سے تعبیر کیا، شہوت سے تعبیر کیا، ڈیزائر سے تعبیر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی محبت میں لوگ کئی ناجائز کام کر دیتے ہیں، بچوں کی محبت کئی ناجائز کام کر دیتے ہیں، کئی الٹے سیدھے کام وہ صرف بچوں کی محبت میں کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن ہماری اولاد ہے، ہمارا اپنا ہے، یہ میرا لفظ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ بھی اسی انا سے نکلتا ہے، جو چیز میری ہے اسے نقصان نہ ہو۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی دنیا کو خراب کرنے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اپنی دنیا کو اپنا دشمن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز رب تعالیٰ نے فرمائی والقناطیر المقنطرہ، سجے دھجے خوبصورت زیورات، ان کی جو ہوس ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں کی توجہ چاہوں گا اس نقطے پر کہ ان کے اندر یہ غائب درجے کی پائی جاتی ہے کہ زیور ہمارا ایسا ہو کہ جیسا کسی کا نہ ہو، بے مثال ہو، لاجواب ہو۔ اگر کسی بہن کے پاس ایک ہے تو ہم یہ سوچنے صاحب ہمارے پاس 2 کیوں نہیں ہے،
دو ہے تو بعض بہنیں سوچتی ہیں ہمارے پاس 3 کیوں نہیں ہیں، ان کا ڈیزائن ایسا ہے تو ہمارا اس سے بہتر ہونا چاہیے، ہم یہاں سے خریدیں گے، اس شو روم سے لیں گے. یہ جو ہماری بہنوں میں جو یہ کنٹیسٹ چل رہا ہے زیورات کو اکٹھا کرنے کا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے زیور سے محبت نہیں بلکہ اسے بھی ہوس سے تعبیر کیا ہے، اور ہر ہوس جو ہے وہ دنیا کو دشمن بنانے کے لیے کافی ہے. چوتھی بات رب تعالیٰ نے فرمائی والخیل المسومہ، اور سجے ہوئے خوبصورت گھوڑے. اب اس زمانے میں لوگوں کی سواری کا معیار گھوڑے تھے، آج ہم اسے خوبصورت کاروں سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو گاڑیاں جو ہیں، یہ کوئی بینٹلی سے چلنا چاہ رہا ہے، کوئی رویل رویس سے چلنا چاہ رہا ہے، کوئی اس سے کوئی اس سے. یہ خوبصورت گاڑیاں، ان سے جو ہمارا لگاؤ ہے، تو جب تک محبت کی حد تک ہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا بڑھ جائے کہ ایک اسکریچ آ جائے تو لگے دل پہ اسکریچ آ گیا، تو پھر گویا یہ محبت نہیں، یہ اس کی ہوس ہے. اس ہوس نے آپ کو دنیا داری کے اس کنویں میں ڈال دیا ہے جس نے دنیا کو آپ کا دشمن بنا دیا. صحیح. چوتھی اور پانچویں چیز جو ہے والانعام، جانوروں کی کثرت. پہلے زمانے میں لوگ بہت رکھتے تھے، آج کے حساب سے ہم اسے پراپرٹیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں. والحرث، کھیتیاں. ہمارے پاس اتنے کھیت ہیں، آج بھی آپ دیکھیں انڈیا پاکستان میں تو یہ چیزیں ہیں آج بھی کہ صاحب وڈیرے ہیں، ان کے پاس 100 بیگھے کھیت ہیں، ان کے پاس 200 بیگھے کھیت ہیں، ان کے پاس اتنی اراضی ہے، اتنی زمینیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ جو مسابقہ اور منافسہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے. اور یہی ہوس جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس کھڈے میں، اس گڑھے کے اندر ڈال دیتی ہے. تو بس بات میں وہی کہوں گا کہ اگر اپنے نفس کو بچانا ہے تو اسے دنیا کا تابع نہ بناؤ، اور دنیا کو نفس کا تابع نہ بناؤ. اگر دنیا کو تمہیں نفس کا تابع بنانا ہے تو پھر اپنے نفس کو نفس امارہ کی لتوں سے نکال کر اسے نفس مطمئنہ کے ممبر اور سیج پہ بٹھا دو، تاکہ جب تیری دنیا اس نفس مطمئنہ کی تابع ہو جائے گی تو تیری دنیا میں کبھی دنیا داری نہیں آئے گی، انشاءاللہ صرف پرہیزگاری رہے گی. یہ بات عرض کرنا صحیح. یعنی میں اس کو خلاصہ میں چند جملوں میں میں چاہتا ہوں کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں جس طرح آپ نے جو معنی ہیں اور جس کو رب تعالیٰ نے ہوس سے تعبیر فرمایا ہے، یہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یعنی ایک ضرورت بھی ہے نا. یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے زیورات ہیں، عورتیں لیتی بھی ہیں، لینا بھی چاہیے. کب وہ ہوس بن جاتی ہے، کب وہ ایک ضرورت رہتی ہے. اسی طرح جو کھیت ہیں، گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، رقبے ہیں، لوگ اس میں کیسے اس کو تمیز کیسے کرے کہ جب تک یہ کب تک یہ نفس کے تابع نہیں کہلائے گا. ہمارے پاس یہ ہماری ضرورتیں تو ہیں نا. اس کو خلاصہ چند جملوں کیسے؟ بالکل چند جملوں میں مجھے ایک واقعہ اس سلسلے میں یاد آ گیا. ایک اللہ والے تھے بغداد کے، میں ابھی فی الفور ان کا نام بھول رہا ہوں. وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، کاروباری تھے، ملٹی بلینر کہا جائے، اور اللہ کے ولی بھی تھے، اپنے وقت کے قطب تھے. اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا ان کے پاس، اس نے کہا حضور وہ کشتی پہ جو سامان آپ کا لد کے جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا اور اتنا خطرناک طوفان تھا کہ وہ کشتی بھی ڈوب گئی، سارا سامان آپ کا اسی میں غرق ہو گیا. ظاہر ہے کہ بڑی ناخوشگوار خبر دی تھی. تو اللہ والے جو تھے وہ بزرگ، انہوں نے کیا کیا، اپنے دل کی طرف مراقب ہوئے، دل کی طرف مراقب ہوئے، اور 1-2 منٹ دل کی طرف مراقب ہو کر کے سر کو اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آدھے گھنٹے کے بعد ایک صاحب اور دوڑتے ہوئے ایک مرید آیا کہ حضور خوشخبری. کیا؟ کہ وہ جو کشتی ڈوبی تھی وہ آپ کی نہیں ڈوبی، کسی اور کی ڈوبی. آپ کی کشتی تو ماشاءاللہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہی ہے. بڑی اچھی خبر سنائی. آپ نے کیا کیا، پھر سر کو دل کی طرف مراقب ہوئے اور 1-2 منٹ کے بعد مسکرا کے فرمایا الحمدللہ. تو جو وہاں اللہ ارد گرد جو مریدین متوسلین جو بیٹھے تھے وہ پس و پیش میں پڑ گئے، کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا بھائی، کیا ماجرا ہے. بری خبر آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اچھی خبر آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو ایک بڑے ہی قریبی مولگے مرید نے سرگوشی کی حضرت کی بارگاہ میں، کان میں کہا کہ حضرت لوگوں میں بڑا انقباض ہے کہ آپ نے اچھی بری دونوں خبروں پہ الحمدللہ کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، معاملہ یہ ہے کہ جب اس نے مجھے نقصان والی خبر دی تھی تو میں نے اپنے دل میں جھانکا
دیکھیں اس پر کچھ اثر ہوا کہ نہیں, یہ اس سے متاثر ہوا کہ نہیں. تو میں نے دیکھا کہ نہیں, اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل مطمئن ہے, سیٹسفائی ہے, کوائٹ ہے. تو میں نے اپنے دل کے اطمینان پر الحمدللہ کہا, اطمینان پر الحمدللہ کہا. اور جب اس نے مجھے اچھی خبر دی, گڈ نیوز دی, تو پھر میں نے دل میں جھانکا, دیکھیں خوش ہوا کہ نہیں, خوش ہوا کہ نہیں. تو پھر میں نے اس کی خوشی پر دیکھا کہ نہیں, یہ تو بالکل مطمئن ہے, نہ یہ غمگین ہے نہ خوش ہے, بالکل پہلے کی طرح اسی طرح کوائٹ ہے. تو پھر میں نے اس کے اطمینان پہ الحمدللہ کہا. صحیح. اس سے کیا پتا چلا اس واقعے سے کہ کاروبار ہوتا ہے عقل سے, دماغ سے. نفع نقصان دماغ طے کرتا ہے, کمی بیشی دماغ طے کرتی ہے. ڈیلنگ, ٹریڈنگ, بارگیننگ, یہ سب سارا فیصلہ دماغ سے ہوتا ہے. ہم سے چوک کیا ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دینے لگتے ہیں. بالکل صحیح, دل میں جگہ. تو جب, اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ جب کبھی کسی چیز میں آپ کو ایسا لگے کہ میرا ہارٹ وہاں انوالو ہو گیا ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ نفس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ اپنی دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. اور جب یہ لگے کہ اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ ہی نے لے لیا, اللہ کا کرم ہے, اس حال میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں, تو سمجھ جائیے کہ نفس نے تیر ضرور چلایا تھا, مگر آپ کے نفس مطمئنہ کی ڈھال نے اس تیر کو آپ کے سینے میں لگنے نہیں دی. واہ واہ, یہ بہت بنیادی فرق. کیا بات. جی واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب قبلہ, بہت شکریہ. بڑی خوبصورت اور بڑی سیر حاصل, اور آپ نے بہت کھول کھول کر بیان فرمایا. یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے یہ ٹاپک اور یہ گفتگو بہت یادگار رہے گی, اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ بن گیا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑے تو اس پروگرام کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے سیکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, سلامت رہیے قبلہ, اپنا خیال رکھیے, اور اپنے گھر بار کا, اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. ناظرین کرام, میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی حسنات مانگا کرو, یہ مانگنی چاہیے کہ دنیا کی بھلائی عطا فرما. مولا ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی حسنات بھی مانگو, آخرت کی بھی حسنات مانگنی چاہیے, دنیا کی دولت بھی مانگنی چاہیے رب تعالیٰ سے, دنیا کا سکون بھی رب تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. لیکن دنیا سے یہ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ مولا دنیا عطا فرما, لیکن دنیا سے محبت عطا نہ فرما. دنیا میں دل لگ جائے, بس دنیا میں ہی لگ کر رہ جائے, ایسا نہیں مانگنا چاہیے. رب تعالیٰ سے ساتھ جہاں دنیا مانگی جائے وہاں یہ بھی مانگا جائے کہ مولا ہمیں دنیا عطا فرما, لیکن دنیا سے محبت عطا نہ فرما. دنیا کی چیزوں میں ہمارا دل نہ لگے. مولا دل ہمارا تیرے ساتھ جڑا رہے, تجھ سے لو لگ جائے, بس تو ہی مطمع نظر ہو, تیری محبت, تیری اطاعت, تیری دوستی, یہی حاصل ہونا چاہیے ہے, اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. ناظرین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, اسی وقت اسی چینل پر. دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ. السلام علیکم. تسلیمات. مرحبا مرحبا, سلام رمضان, مرحبا مرحبا, سلام